بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو ریاض احمد ملک کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سحر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو بہت انفارمیشن والی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے مکمل دیکھیں۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ان جرنیلز کے بارے میں ہے جن کا تعلق ضلع چکوال سے ہے اور تھا، جو آرمی چیف بن تو سکتے تھے مگر کیوں نہ بنے، حالانکہ وہ آرمی چیف ہونے کے بالکل قریب تھے مگر وہ آرمی چیف نہ بن سکے۔ چکوال کے ان 7 جنرلز کا ذکر کریں گے جو آرمی چیف بن سکتے تھے مگر بعض وجوہات کی بنا پر وہ چیف نہ بن پائے۔ اس طرح ضلع چکوال کو اس پوسٹ کا اعزاز نہ مل سکا۔ چکوال شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین کے طور پر جانی جاتی ہے۔ ضلع کا کوئی بھی ایسا قبرستان نہیں ہوگا جہاں 2-4 شہید مدفون نہ ہوں اور وہاں سبز ہلالی قومی پرچم لہراتا نظر نہ آئے۔ اس وقت ضلع چکوال کے حاضر سروس جرنیلز بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور ضلع بھر میں بہت سارے ریٹائرڈ جرنل اپنی ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، لیکن آج تک چکوال سے کوئی بھی جرنل چیف آف آرمی اسٹاف نہ بن سکا۔ قیام پاکستان سے اب تک 7 ایسے موقع آئے جب ضلع چکوال کا جرنل آرمی چیف بن سکتا تھا مگر وہ نہ بن سکا۔ سب سے پہلا موقع پاکستان بننے کے فوراً بعد پیش آیا جب سب سے موسٹ سینئر جنرل اکبر خان، جن کا تعلق چکوال شہر کے کوٹ سرفراز سے تھا، جب انہیں بتایا گیا کہ آپ کا نمبر ہے اور آپ چیف بننے کی تیاری کریں تو انہوں نے اپنے منہ سے ہی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ذمہ داری نبھا سکوں۔ معروف محقق حسن عباس کے مطابق یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا منفرد واقعہ ہے کہ کسی جرنل نے اپنے منہ سے یہ پوسٹ لینے سے انکار کیا، ورنہ جرنل تو اس پوسٹ کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ جنرل اکبر نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ انہوں نے کوئی فائٹنگ کور کمانڈ نہیں کی تھی، ان کی تعیناتی ملک کے لیے سود مند نہ ہو، یہ ان کا خیال تھا۔ اگر دوسرے جرنل کی بات کی جائے تو یہ جنرل افتخار افتی تھے، جو جنرل اکبر کے چھوٹے بھائی اور موسٹ سینئر جرنل تھے۔ بقول انگریز افسروں کے جنرل افتخار یورپی جرنلز کی بہترین اور اچھی شہرت رکھنے والے اور دبدبہ رکھنے والے جرنل کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ یوں فیصلہ کیا گیا کہ اگلا آرمی چیف افتخار ہی ہوگا اور جنرل افتخار کو ٹریننگ کے لیے انگلینڈ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، مگر بدقسمتی سے کراچی کے قریب ان کا طیارہ کریش کر گیا، جس میں جنرل افتخار کے ساتھ 2 جونیئر جنرل بھی شہید ہو گئے۔ اس سانحہ کے بعد جنرل اکبر سمیت کئی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ سانحہ ایک سازش تھا، جس کے بعد یہ طے پایا گیا کہ سینئر موسٹ جرنیل اکٹھے سفر نہیں کریں گے۔ اس قانون کی خلاف ورزی جنرل ضیاء الحق نے کی۔ افتخار ایک بہترین کمانڈر ثابت ہو سکتے تھے، ان کی کمانڈ میں آج سیاست میں فوج کا کوئی کردار شاید نہ ہوتا، وہ ملک کی بہترین خدمت کر سکتے تھے۔ اس کے بعد جنرل ایوب خان دور میں جو کچھ ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جنرل ایوب کی جنرل افتخار سے اس قدر مخالفت تھی کہ انہوں نے چکوال پر چیف آف آرمی اسٹاف پر ریڈ لائن لگا دی تھی۔ اس کے بعد ضلع چکوال کے جنرل کے لیے وہ موقع آیا سقوط ڈھاکہ کے بعد جنرل ٹکا ریٹائرڈ ہوئے تو جنرل عبد المجید ملک کا نمبر تھا، مگر وہ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو
اپنے مطلب کا کمزور چیف آف آرمی سٹاف مطلوب تھا، اس لیے انہوں نے کئی جرنیلز کو سپرسیڈ کرتے ہوئے جنرل ضیاء الحق کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا۔ جنرل عبد المجید ملک نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ ضلع چکوال کے لیے چوتھا موقع جنرل اشرف جنجوعہ کی صورت میں سامنے آیا، جب جنرل آصف نواز جنجوعہ کی اچانک موت کے بعد اشرف جنجوعہ عبوری طور پر چیف آف آرمی سٹاف رہے اور وہ اس عہدے کو کنٹینیو رکھ سکتے تھے، مگر انہوں نے ایک اچھا سولجر ہونے کا ثبوت دیا اور انہوں نے یہ ایڈونچر بالکل بھی نہ کیا۔ پانچواں موقع جنرل اشفاق ندیم چکوال کے آرمی چیف کے بالکل قریب تھے، ضلع چکوال کے پروفیشنل اور بہترین جنرل تھے۔ لوگوں کو بڑی امید تھی کہ جنرل رحیل شریف کے بعد جنرل اشفاق ندیم چیف آف آرمی سٹاف بننے والے ہیں، مگر اس وقت کی سیاسی حکومت نے جنرل باجوہ کا انتخاب کیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جنرل اشفاق ندیم اصول پرست تھے جو سیاسی حکومت کے لیے سود مند ثابت نہ ہوتے، شاید یہی اس سیاسی حکومت کا خیال بھی تھا۔ ضلع چکوال کے لیے چھٹا موقع جنرل فیض حمید اور ساتواں موقع جنرل شمشاد مرزا کی صورت میں سامنے آیا، مگر سینیارٹی کی بنیاد پر سید عاصم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا، جبکہ شمشاد مرزا کو جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا، جس کے بعد جنرل فیض حمید نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ جی ناظرین، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی؟ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کل حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔